بات کا رخ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے یہ پہلے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ یہ اتحادی حکومت ہے، بنیادی فیصلے تمام جماعتوں کے سربراہ جو ہے وہ مل کے کرتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دینا، میں انشاءاللہ تعالی ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دوں گا۔ یہ جو وہ پنڈی کا شیطان ایک بے غیرت انسان کہتا ہے، وہ کہتا ہے، دیکھیں ان لوگوں کا حال دیکھیں، اس کی تقریریں آپ کو پرانی یاد ہوں گی، کہتا تھا آگ لگا دو، جلا دو، مار دو، مر جاؤ۔ یہ تقریریں کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب کہنے لگا کہ جی میں خونی لانگ مارچ کروں گا۔ میں نے کہا بیٹا تم خونی لانگ مارچ کرو، میں تمہیں لال حویلی کے باہر بندر قلعے سے باندھوں گا تمہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جلسے کرنے سے، دیکھیں آپ کارکن ہیں، آپ نے ہر جگہ پہ بات کرنی ہوتی ہے، اس لیے یہ بات میری غور سے سن لیں۔ 2011، 12، 13 میں بھی پنجاب میں ہماری حکومت تھی اور لا کے علاوہ ہوم کے معاملات میں ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ یقین کریں کہ 11، 12، 13 میں اس کے جلسے جو ہے یہ اب کے جلسوں سے کوئی 3-4 گنا زیادہ ہوتے تھے۔ لاہور کا جلسہ جو اس نے اب کیا ہے، اس وقت جو 2011 میں کیا تھا وہ کم از کم 5 گنا بڑا تھا۔ اس کے بعد جب الیکشن ہوا تو اسے پورے پنجاب 146 میں سے صرف 7 سیٹیں ملی تھی اس کو، اور ٹوٹل اس کی سیٹیں جو ہیں وہ پورے قومی اسمبلی میں 26 تھی۔ یہ تو پھر 18 میں جب کچھ اور قوتیں اس کے ساتھ شامل ہوئی، ہمارے کارکنوں کو جو ہے وہ ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، ہمارے جو امیدوار تھے ان کو توڑا گیا، ان کو کہا گیا کہ یا تو تم آزاد لڑ لو یا تم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑو، اور اگر جو ہے وہ پی ایم ایل این سے لڑو گے تو ہم آپ کو جو ہے وہ جیل میں ڈالیں گے، آپ کے خلاف مقدمات بنائیں گے۔ اس طرح کے حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون نے 2018 کا الیکشن لڑا، لیکن آپ فیکٹس اینڈ فگر پہ نظر رکھیں، پنجاب میں پی ٹی آئی سے ہماری قومی اسمبلی کی 10 اور صوبائی اسمبلی کی 14 سیٹیں زیادہ ہیں۔ ہم اس کے باوجود 2018 کے نامساعد حالات کے باوجود لوگوں کو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ کھڑا نہیں ہونے دیا گیا، لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے، لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ہر قسم کے حربے استعمال کیے گئے۔ اس کے باوجود بھی ہم پنجاب میں ہم نے اس کو ہرایا۔ تو اس وقت تو اس کے خلاف کوئی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ نہ اس نے کوئی حکومت کی، نہ کوئی اس کے پاس کوئی معاملہ تھا۔ اب تو اس نے 101 باتوں کا جواب دینا ہے۔ جب یہ گلی محلے میں آئے گا اور اس کے امیدوار آئیں گے، ان کو لوگ جوتے ماریں گے اور پوچھیں گے کہ گھی کی قیمت 150 سے 450 کیسے ہوئی، چینی کی قیمت 52 روپے سے جو ہے وہ 90 اور 100 روپے کیسے ہوئی ہے، تو ادویات کی قیمتیں 6 گنا کیسے ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس سے پوچھی جائیں گی اور اسے ہر چیز کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ اس کے جلسوں میں، اس کی جو ہے یہ بیکار بکواس میں ہمیں پڑھنے کی یا ہمیں اس سے خوفزدہ ہونے کی، معروف ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن سیاسی طور پہ کیونکہ ہم نے بھی جو ہے وہ معاملات کو آگے چلانا ہے، اس لیے 28 مئی یوم تکبیر جو کہ استحکام پاکستان کا دن ہے، اس دن کا جو جلسہ ہے وہ بہاولپور کے آپ کے جو قائدین یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہیں، جو میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، انہوں نے اس ذمہ داری سے یہ ذمہ داری لی ہے کہ اب تک جتنے بھی جلسے کیے ہیں اس بدبخت انسان نے یا پاکستان مسلم لیگ نون نے، ہم ان سب کا جو ہے وہ ریکارڈ بیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ
آپ جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ ڈویژن سے لے کے آپ ڈویژن سے لے کے یونین کونسل تک کے لوگ بیٹھے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں تمام ڈویژن کے کنونشنز بنائے تھے وہاں پہ لاہور میں. ان تمام ڈویژن میں جو جلسے اور ان کے جو کنونشن ہوئے اس میں میاں نواز شریف نے آپ کو آپ کے لیڈروں نے بتایا ہوگا کہ انہوں نے تمام کنونشن میں 2 گھنٹے جاری رہا 3 گھنٹے جاری رہا میاں نواز شریف جو ہے وہ ان میں موجود رہے. اور ہم نے یونین کونسل لیول پہ جو ہے وہ تنظیم سازی کا کام جو ہے وہ مکمل کیا. آپ اس حوالے سے اگر آپ اس بات کو انشور کریں اور وہ تمام لوگ جو تنظیمی ناطے پہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں وہ سارے لوگ محنت کریں اور محنت کر کے لوگوں کو جو ووٹر سپورٹرز کو ساتھ لائیں تو یہ جو دعویٰ آپ کے قائدین نے آپ کے سینئر ساتھیوں نے جو کیا ہے تو یہ دعویٰ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعویٰ اس جلسے میں بدل جائے گا کہ شاید بہاولپور کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک. اور اسی طرح سے ہم نے اس سے پہلے بھی پروگرام کیے ہیں اور یہ بہاولپور کا جلسہ جو ہے یہ اللہ کے فضل سے ایک سنگ میل ہوگا اور اسے میڈم مریم نواز صاحبہ خطاب کرے گی اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب بھی ان کا بھی پروگرام ہے وہ تشریف لائیں گے. اگر کوئی مصروفیت ہوئی تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی نمائندگی کریں گے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے نہ صرف جلسہ گاہ کو بھرنا ہے. جی میں میڈم مریم نواز صاحبہ کا آج کے اس ورکرز کنونشن میں جس میں بہاولپور ڈویژن کے ڈویژن سے لے کے یونین کونسل تک ہمارے کارکن ہمارے عہدیدار موجود ہیں اور آج ہم سب اکٹھے یہاں پہ اس لیے ہوئے ہیں. ملتان ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے عہدیداران بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہم یہاں پہ اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ یوم تکبیر 28 مئی کو جو جلسہ بہاولپور میں منعقد ہونے جا رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے ایک مثالی اور ایک بھرپور جو ہے وہ جلسہ ہوگا. اس میں بھرپور پیغام جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ دیا جائے گا اور موجودہ جو صورتحال ہے جس کے اوپر میں نے کچھ گفتگو کی ہے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے پارٹی موقف آپ کے سامنے لایا جائے گا. میں اب میڈم مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. اس کے بعد ہمارا جلسہ کی تیاریوں کا اور جلسہ کے انتظامات کو بہتر سے بہتر بنانے کا سلسلہ جو ہے اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. میڈم مریم نواز صاحبہ. وہ کی گئی ہیں اور اس کے اوپر آپ کی بھی آراء آ جائیں. میں آخری 1-2 باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے یہ صرف جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے. اس نے اپنے ہر بیانیے کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ رکھی ہے. جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اب اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہونے والی ہے تو اس نے ایک بیانیہ نکالا کہ جی امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے جو کہ بے بنیاد
جس کا کوئی یعنی کسی جگہ پہ کوئی دور دور تک کوئی شائبہ نہیں، اور وہ بیانیہ چلاتا رہا۔ جب 15-20 دن اس جھوٹ نے آگے چلنے سے جب معذرت کر لی تو پھر اس نے ایک بیانیہ چلایا کہ جی مجھے جو ہے وہ میری جان کو بڑا خطرہ ہے، مجھے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ اسے پوری سیکورٹی دی گئی ہے اور اس کے خلاف کوئی اس قسم کا تصدیق کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے، لیکن اس بات کو جو ہے وہ اس نے 4 دن 5 دن جو ہے وہ اس نے چلایا، اور یہ اسی طرح سے کوئی نہ کوئی جھوٹ گڑ کے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی سیاست کی بنیاد جو ہے وہ رکھنی چاہتا ہے۔ اور اب اکانومی کا بیڑا غرق کر کے، ملک کا بیڑا غرق کر کے، اور اب یہ کہتا ہے کہ جی میں الیکشن جو ہے وہ جیتوں گا اس بنیاد پہ یا لڑوں گا اس بنیاد پہ کہ جی میں نے آپ کو آزاد کروانا ہے۔ وہ اس وقت سے پوچھے کوئی، وہ ہمیں تو آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے، تم ہمیں دوبارہ 1940 میں لے کے جا رہے ہو۔ یہ سب اس کا فراڈ ہے، اور اس کا فراڈ بیانیہ، اس کا جھوٹا بیانیہ، اس کی یہ واہیاتیاں، اس کی یہ قوم کو اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی حرکتیں جو ہے، اس کا ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس مقابلے میں آپ کا 28 مئی کا جلسہ جو ہے اس کی ایک بنیادی اہمیت ہے۔ آپ اس دن ایک ایسا میسج پورے پنجاب اور پاکستان میں آپ دیں کہ جو پھر آگے چلتا جائے اور بڑھتا جائے۔ باقی معاملات کو جو حکومتی لیول پہ ہیں، اتحادیوں کے لیول پہ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آپ پارٹی کی قیادت پہ یقین رکھیں۔ ان کے فیصلے جو ہیں وہ بڑے سوچ کے سمجھ کے اور اتحادیوں کو اعتماد میں لے کے کیے جائیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ماسوائے اس ٹولے کے تمام ملک کی تمام سیاستیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ بلوچستان سے اگر BNP آپ کے ساتھ ہے تو پختون ملی پارٹی بھی آپ کے ساتھ ہے، بگٹی صاحب بھی وہیں پہ بیٹھے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے لوگ بھی وہیں پہ بیٹھے ہیں، KPK میں اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے تو ANP بھی آپ کے ساتھ ہے، JJIF بھی آپ کے ساتھ ہے، سندھ میں اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے تو MQM بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اس ملک کی بہتری کے لیے اور اس ملک کو جو اس نے نقصان پہنچایا ہے اس کے ازالے کے لیے اس وقت متحد ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر فیصلے کریں گی، اور یہ ساری قوتیں ایسے فیصلے کریں گی کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی حد تک میری ذمہ داری ہے، میرے ساتھ جو دائیں بائیں میرے دوست کھڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ پنجاب میں ہم کلین سویپ کریں گے اور یہ 150 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، اگر ہم یہاں پہ کلین سویپ کریں گے تو وفاق میں انشاءاللہ حکومت ہم بنائیں گے اور میاں نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنائیں گے۔